کیا ہے۔ آج جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں جو سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں، سورۃ الحدید سورۃ الواقعہ کے بعد کی صورت ہے، اور سورۃ الحدید سے پہلے سورۃ الواقعہ ہے، یہ بھی 27ویں پارے کی صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں قیامت کے واقع ہونے برپا ہونے کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، دو فریق ہوں گے۔ دنیا میں چاہے جتنی جماعتوں میں بدل جائیں، بانٹ لیں اپنے آپ کو، لیکن وہاں صرف دو گروہ ہوں گے۔ وہاں نہ ذات پات کا مسئلہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، اور نہ مسلک کا جھگڑا ہوگا۔ وہاں صرف دو گروہ، ایک جنتی گروہ، دوسرے جہنمی گروہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں پرویا ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ جنت اور جہنم کی حقیقت تو ہے ہی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ والوں کے نزدیک اس کائنات کا خالق، آسمان و زمین کا خالق، خود ان کا خالق اللہ تھا۔ وہ اس بات کو مانتے تھے، وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قریبی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خادم رسول، 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے، چھوٹے سے چھوٹے قد کے صحابی، لیکن فقیہ سمجھے جاتے تھے، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے سمجھدار سمجھے جاتے تھے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنے کو اللہ نے بھی دلیل بنائی ہے اپنی توحید پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلیل بنائی ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی پیروی، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنے والے خالق چونکہ وہ مانتے تھے، مکہ والے، ہم بھی مانتے ہیں، کائنات کا تقریباً ہر انسان اس بات کو مانتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن مکہ والے اس کا اعتراف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، وہی زمین سے غلے اگاتا ہے، وہی زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، وہی موت دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہی زندگی پر قادر ہے، دینے پر قادر ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ڈنڈی کہاں مارتے تھے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں گھسپیٹ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ سے قریب کرنے کا، یا اللہ کے پاس سفارشکار بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی امت محمدیہ میں بھی اس طرح کا شرک موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ان کو سفارشکار بناتے ہیں اللہ کے نام۔ جو انسان خود اس دنیا سے گزر گیا ہے، جو خود محتاج ہے، جو اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے زندہ بندوں، اپنے زندہ رشتہ داروں یا اپنے شاگردوں کی دعاؤں کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی نہ کسی شکل سے بخشش کر دے، ان کو ہم جا کر سفارشکار بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، عبادت کے سارے کام ان کے لیے انجام دے لے جاتے ہیں۔ وہاں چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، وہاں پھول چڑھا دیتے ہیں، چادریں چڑھا دیتے ہیں، مرغا ذبح کر دیتے ہیں، بکرا چڑھا دیتے ہیں، اور نظر و نیاز ان کے نام کی مانتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی در و دیوار کو چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، یہ ساری شرک کی ساری قسمیں کر جاتے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیروکار سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صرف پیدا کرنے کو دلیل بنایا ہے، اس کے علاوہ جو دلیلیں وہ تو ہیں وہی، لیکن زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا،
مٹی کو سان کر اس سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ماں کے رحم میں ہم نے اس کو نطفہ بنا کر پہنچایا۔ یہ سلسلہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا ہے، ہم نے یہ نظام سسٹم بنایا ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے ہی اس نطفہ کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہم نے بنایا، انسان کے بس کا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت میں تبدیل کیا ہے۔ پھر فرمایا وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کو ہڈی پہنائی، اور پھر اس ہڈی کو گوشت پہنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اتنی ساری تبدیلیوں کے بعد تم پیدا ہوئے ہو، ان چیزوں پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم اسے دوسری پیدائش بھی دیں گے، کل قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات اور بڑا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے وہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو کمزور ہوتے ہو، تم خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو جو بنیادی ضرورتیں ہیں، نہ پاخانہ پیشاب کا تمہیں کچھ احساس ہوتا ہے کہ تم کہاں ہو اور کہاں پاخانہ پیشاب کر رہے ہو، تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی، اس نے طاقت بھی ایک بارگی نہیں دے دیا کہ تم اٹھ کر کے دوڑ پڑو روڈ پر، نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ وائز رکھا اور ترتیب دیا کہ پہلے بیٹھنا سیکھو گے، پھر کھڑے ہونا سیکھو گے، پھر چلنا سیکھو گے، پھر دھیرے دھیرے نوجوان ہو جاؤ گے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور نوجوانی کے بعد پھر دھیرے دھیرے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف جاؤ گے۔ وَهُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پیدا کرنے کو اللہ نے دلیل بنائی۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب کس طرح سے پیدا کرنا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے، کون سی جگہ اختیار کرنی ہے، یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اور ان ساری چیزوں پر قدرت بھی ہے اس کو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں سورۃ الواقعہ کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے آج پڑھی ہے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں۔ فلولا تصدقون، تم میری تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، میرا اعتراف کیوں نہیں کرتے ہو، میرے ایک ہونے کو مان کیوں نہیں لیتے ہو، میری وحدانیت کا اعتراف کیوں نہیں کر لیتے ہو، میری توحید کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے ہو۔ فلولا تصدقون، کیوں ایسا نہیں کرتے، تصدیق کیوں نہیں کرتے، میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، میرے تنہا معبود ہونے کا اقرار کیوں نہیں کر لیتے۔ فلولا تصدقون، اور پھر اللہ رب العالمین نے اور واضح کیا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قرآن پاک کے میں آسان سے آسان ترین انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اور انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے، دنیا کی دوسری قومیں قرآن پاک سمجھ کر ایمان لا رہی ہیں، ایمان اور اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ ہم قرآن پاک سے چاہے جتنا دور ہوتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین، ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی، یہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، آپ جانتے ہیں ابھی آسٹریلیا کے ایک پادری نے جو 45 سال تک قیادت کی ہے، رہنمائی کی ہے، مذہبی رہنما تھا وہاں آسٹریلیا میں عیسائیوں کا، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے اسلام قبول، 45 سال تک عیسائیت کی خدمت کی ہے اس نے، اس کا ایک مقام تھا، ظاہر ہے کہ 45 سال تک جو امامت کرے گا اس کا ایک مقام ہوگا معاشرے میں، سماج میں، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ کس چیز نے؟ ہم گئے تھے وہاں تبلیغ کرنے، قرآن کے مطالعے سے،
خود اپنے انجیل کے مطالعے سے، اگر وہ انجیل کا صحیح معنوں میں اگر اصلی نسخہ اس کو مل جائے اور مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی عیسائی نہیں رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شریعت اور ایسی صاف ستھری سچی شریعت سے نوازا ہے، پھر ہم اپنی شریعت سے اتنے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ دوسری قومیں اس کو قبول کر رہی ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، اور ہم اس کی تعلیمات کو اور اس کے سنہرے پیغامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، جہاں کی مثال دی ہے، کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے جو تم منی نکالتے ہو اپنی بیوی کے رحم میں، افرأیتم ما تمنون، اس پر کبھی غور کیا ہے تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس سے بھی اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان بن جاتا ہے چلتا پھرتا، کائنات میں زمین پر ہڑدنگ مچاتا ہے، دھما چوکڑی مچاتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم اسے پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر وہی پیدائش کو دلیل بنا رہا ہے۔ اانتم تخلقونہ، سوال کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ جاگو غور کرو ان آیتوں پر۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، چاہے اس منی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پیدا کر سکتے ہو یا ہم نے پیدا کیا، یا اس منی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو انسان بناتا ہے پیدا کرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس انسان بنا سکتے ہو کہ ہم بنانے والے ہیں۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت، ہم تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیتے ہیں، موت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، ایک طرف پیدائش دوسری طرف موت کو بھی اللہ تعالیٰ دلیل بنا رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوا مر گیا، بچہ 2-4 سال کا ہوا مر گیا، 8 سال 10 سال کا ہوا مر گیا، دنیا افسوس کرتی ہے 10 سال کا بچہ تھا، بہت پیارا بچہ تھا، مر گیا۔ وہ تو مقدر لے کر آیا ہے، ماں کے پیٹ میں جب وہ 4 مہینے کا ہوا تھا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں روح ڈالی تھی، اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ کتنے دن زندہ رہے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، نیک ہوگا کہ یا برا ہوگا، یہ اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت لکھ دیا ہے، اس کی تقدیر پوری زندگی کا صفحہ کتاب اسی وقت لکھی جاتی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیتے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، ہم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ہمیں کوئی اپنی قوت نہیں دکھا سکتا ہے۔ علی ان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات کی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری ہی طرح دوسرے انسانوں سے تمہیں بدل دیں، تمہیں ہٹا دیں اور دوسرے انسان کو لے آئیں، دوسرے گروہ کو لے آئیں، دوسری مخلوق پیدا کر لیں اور تمہیں پہنچا دیں ایسی حالت میں جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں پیدا کر لیں ایسی صورت میں بنا دیں جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو مسخ کر دیا ہے، انسانیت سے ہٹا کر کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل ترین بندر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کسی قوم کو اور بن گئی ہے وہ قوم۔ تو اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہم اس بات کی بھی قدرت رکھتے ہیں، تمہیں سنبھلنا ہے سنبھل جاؤ، نہیں سنبھلنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن قدرت ہماری یہ ہے۔ مطلب یہ کہ جو ذات اتنی بڑی قدرت رکھتی ہے، اتنا زیادہ پاورفل ہے، اس کی توحید، اس کی یکتائی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر لو۔ اور وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جو چاہے کرتے رہیں، نہیں، توحید کے مخالف ہر کام سے رک جاؤ، شرک کی ہر چھوٹی بڑی قسم سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو روک لو، بچ جاؤ، یہی اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ پہلی بار جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے، تمہارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، ان ساری چیزوں کا علم تمہیں دے دیا گیا ہے قرآن پاک کے ذریعے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے ذریعے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا، پھر تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ عبرت کیوں نہیں آتی تمہیں؟ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ فلولا تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اور کچھ بعض نعمتوں کو اگلی آیتوں میں تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔